الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوستوں، بزرگوں، برابر یہاں کتاب و سنت کی باتیں ہم کرتے رہے، آپ حضرات سنتے رہے. یہ میری سعادت ہے. میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس اتنے بڑے ادارے میں دین کی باتوں کو سننے سنانے کا سلسلہ جاری رہا، اور آپ حضرات نے بہت ہی غور و خوض سے سنا، پابندی سے سنا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذخر آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگ کو کچھ پڑھنے پڑھانے کی بھی توفیق دیا، کچھ سننے سنانے کی بھی توفیق دیا. ماشاء اللہ مولانا بھی روزانہ حضرات تشریف لائے اور بہت ہی قدردانی فرمائی. اللہ تعالیٰ ان تمام جو تمام اعمال ہوئے، اذکار ہوئے، اللہ ان سب کو قبول فرمائے اور ہم لوگ کے لیے ذخر آخرت بنائے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اب اخیر میں چونکہ اس کتاب سے زیادہ سنایا ہے، اس کا اخیر حصہ سنا دیتا ہوں. ایک خواجہ محمد معصوم بہت بڑے شخص ہیں، سناتا بھی رہا سے اخیر جی چاہ کے اخیر والا حصہ کا آج بھی سنا دوں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ محل شادی و رضا آخرت. پوری کتاب بات ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ محل شادی و رضا، یعنی خوشی کا مقام آخرت ہے. جب تک آخرت میں نہ پہنچ جائے، وہاں کی عزت، وہاں کے داخلہ جب تک نہ ہو جائے، کوئی خوشی نہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیں، اپنے رضا کے مقام تک پہنچا دیں، تو واقعی خوشی کی بات ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا سے بشارت فرمائے اور رضا کا مقام یعنی جنت ہے اس میں داخل فرمائے. یہ سب اجتماعات اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ
جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے. دن میں کام کیا گیا ہے، سنایا گیا ہے، مولانا نے سنایا، ہم نے سنایا، آپ حضرات نے سنا، جہاں دلچسپی سے سنا، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آخرت میں خوب ہی خوب ملے گا. اب اس سے بھی سنایا گیا ہے، خواجہ محمد معصوم کی کتاب ہے، مکتوبات ہیں، ان کے 7,000 خلیفہ تھے، بہت صاحب نسبت آدمی. کیونکہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلم امت برابر اس کتاب سے سناتے رہتے تھے، نسخہ چاہے دوسرا ہو برابر سنا. میں چاہتا ہوں تھوڑا تھا اس طرح کا سنا دوں، اس بار ختم کیا جائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ محل شادی و رضا آخرت ہے. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ محل شادی و رضا آخرت ہے. اصل خوشی کا مقام آخرت ہے. جب تک آخرت میں پہنچ نہ جائے اور جنت کا پروانہ نہ مل جائے اس وقت تک خوشی نہیں. خوشی چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور مقام رضا میں ہم پہنچ جائیں، اس کی دعا کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. سنانے کے بعد خلاصہ کلام یہ ہے کہ محل شادی و رضا آخرت ہے. اس عالم فانی کی بہترین پونجی، اس عالم فانی کی بہترین پونجی اگر کچھ ہے تو وہ درد و اندوہ ہے. غم لے کے جا. حزن و غم سب سے آخری. جو بھی آدمی ترقی کرتا ہے حزن و غم ہی سے. بہتوں کو تو اللہ تعالیٰ خود حزن و غم دے دیتے ہیں تاکہ اس حزن و غم سے اس کا قرب حاصل ہو جائے. ہمارے مشائخ یہ کرتے ہیں، جب کسی کے اندر بہت زیادہ آزادی پاتے ہیں تو حزن و غم کی باتیں کر دیتے ہیں تاکہ وہ غمگین ہو جائے. جب غمگین ہو جائے گا تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا. تو اس دنیا میں حزن و غم بھی جو ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. اگر سب خوشی خوشی ہو تو کبھی ادھر توجہ بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ بعضوں کو حزن و غم دیتے ہی ہیں تاکہ حزن و غم سے وہ ترقی کر کے آخرت تک پہنچ جائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ محل شادی و رضا آخرت ہے اور محل درد و فقدان دنیا ہے. دنیا میں تو حزن و غم ہی رہتا ہے. اصل خوشی تو وہاں کی خوشی ہے. اس عالم فانی کی بہترین پونجی اگر کچھ ہے تو وہ درد و اندوہ ہے. اور اس دسترخوان کی سب سے عمدہ نعمت سوز و گداز ہے. دنیا میں سوز و گداز یہی ترقی کا دینا ہے. اللہ تعالیٰ سوز و گداز بہت دیتے ہیں تاکہ آدمی غمگین ہو، اس غم کے ذریعے سے اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے. اس جگہ کی بے آرامی آرام ہے اور یہاں کے سوز بے ساز ہے. یہاں جو کلفت ہوتی ہے اسی کلفت سے آدمی ترقی کرتا ہے. ایک دفعہ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت خفگی کا اظہار کیا ہم لوگوں کے ساتھ. پھر ایک بہت بڑے عالم آئے ہمارے استاد تھے، کہا کہ دیکھو اتنا میں نے ان کو ڈانٹا ہے، کچھ ترقی کیا کہ نہیں. اس لیے بڑے ہمارے استاد تھے بڑے، تو یہ پوچھا کہ ہم نے ان کو ڈانٹا ہے؟ نکال دیا ہے بہت. وہاں تو یہی تھا اندر ہی نمی خراش و می تراش تا دمے آخر دمے فارغ و باش. اندر ہی رہ می خراش، اس راستے میں خراش و تراش تو لگ ہی رہا. آخری دم تک غافل نہ رہو. یہ حضرات قصدن حزن و غم کی بات کرتے ہیں. فرماتے تھے کہ کسی عالم کو یہ کہہ دینا کہ تم نہیں جانتے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. انہوں سے یہ کرنے کچھ بہت زیادہ مجاہدہ علماء سے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کم علمی کو ظاہر کر دو، یہی ان کی اصلاح ہے. اور مان لیں سو بناتے ہیں.
خلاصہ کلام یہ ہے کہ محل شادی و رضا آخرت ہے، محل درد و فقدان دنیا ہے۔ اس عالم فانی کی بہترین پونجی اگر کچھ ہے تو وہ درد و حزن و غم۔ اللہ جو حق تھا دنیا میں آ کر کے آپ کی عبادت کا، آپ کے طاعت کا ہم نے ادا نہیں کیا، اس حزن و غم سے بہت ترقی کرتا ہے۔ چنانچہ مشائخ جن لوگوں کے دلوں میں حزن و غم نہیں پاتے تو اس کو یوں ہی ڈانٹ دیتے ہیں تاکہ حزن و غم اس کو حاضر ہو جائے۔ مشائخ جو ڈانٹتے ہیں، جب حضرت نے بہت ڈانٹا ہم لوگوں کو کسی بات پر، تو پھر کہا کہ بھائی دیکھو میں نے اتنی محنت کیا، تم پر کچھ اثر ہوا کہ نہیں؟ ان ڈانٹ پھٹکار کو جو کہا کہ ہم نے محنت کیا تم لوگوں پر کچھ اثر ہوا یا نہیں؟ پھر دیکھتے تھے ڈانٹ کا کوئی اثر ان پر ہوا کہ نہیں۔ مطلب حزن و غم سب سے زیادہ ترقی انسان کو حزن و غم سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام بھی حزن و غم میں ڈالے جاتے تھے۔ تمام سالکین حزن و غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ یہ ہے اس جگہ کی بے آرامی آرام ہے، اس جگہ کی بے آرامی آرام ہے، بے آرامی ہے، اسی میں آرام ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے۔ اور یہاں کے سوز میں ساتھ ہے، یہاں پر وصل طلب کرنا، یہاں کو وصل طلب کرنا، کوزے میں دریا کو کوزے میں ڈھونڈنا ہے، یہاں پر سرور میں نہیں ملے گا۔ یہ تو رنج و غم کی جگہ ہے، اس رنج و غم سے تم کو وہاں ثمرہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اور یہاں کے سوز میں ساتھ ہے، یہاں پر وصل طلب کرنا، دریا کو کوزے میں ڈھونڈنا ہے، اور آفتاب کو تشت آب میں تلاش کرنا ہے۔ آفتاب تشت کے اندر تو نہیں رہ جائے گا، اس طرح سے یہ محال ہے، اس طرح یہ بھی محال ہے کہ دنیا میں سب خوشی خوشی رہے۔ اللہ تعالیٰ حزن و غم میں ڈالتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کو ترقی ہو۔ یہ عالم فانی ایک مزرعہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ یہاں پر وہاں کے لیے جس قدر یہاں پر وہاں کے لیے جس قدر افزونی زراعت کی جائے گی، ثمرات بے اندازہ کی امید ہے۔ یہاں کوئی مجاہدہ ریاضت کرو گے سب کا بدلہ ملے گا۔ ایک صرف اللہ کا بخشش، کسی کو پانی پلایا بخشش، وہاں اجر و ثواب تو وہاں کی جگہ ہے۔ اس وجہ سے وہاں کے اجر و ثواب کی طلب میں یہاں اعمال کرو تاکہ اللہ تعالیٰ وہاں فائد المرام تو بنائے، اپنے قرب و قبول سے نوازے۔ ہم سب کا اجتماع اسی لیے ہوتا ہے یہاں پر، اسی لیے کہ وہاں کا کچھ کام ہو جائے اور وہاں اللہ کی رضا کا اور خوش ندی کا ہم لوگوں کو تمغہ مل جائے۔ یہ عالم فانی ہے، ایک مزرعہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ یہاں پر وہاں کے لیے جس قدر افزونی زراعت کی جائے گی، ثمرات بے اندازہ کی امید ہے۔ یہاں کچھ بھی جو کرو گے سب کا بدلہ وہاں ملے گا۔ ایک دانے کا بدلہ ہمارے کتنا دانہ ملتا ہے، تو وہاں آخرت کا یہی معاملہ ہے۔ یہاں ایک دانہ گیہوں کا خرچ کرو گے، وہاں پہاڑ کے برابر اس کا اجر ملے گا۔ اس بنا پہ دار یہاں پر وصل طلب کرنا، یہاں پر وصل اللہ تعالیٰ کی طرف، دریا کو کوزے میں ڈھونڈنا ہے اور آفتاب کو تشت میں تلاش کرنا ہے۔ یہ عالم فانی ایک مزرعہ سے زیادہ حقیقت نہیں ہوتا۔ یہاں پر وہاں کے لیے جس قدر افزونی زراعت کی جائے گی، ثمرات بے اندازہ کی امید ہے۔ تھوڑی سی محنت ہوگی، اجر و ثواب بے انتہا اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، بھوکے پیاسے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا؟ اللہ اپنے خود ہاتھ سے اجر دے گا۔ بڑی بڑی بشارتیں اس کے اندر ہیں،
بہت سنا آپ نے، بہت۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہم کو عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ دار عمل ہے، یہ دار عمل ہے، دار جزا تو اجر ہے آگے، دار اجر تو آگے ہے۔ وقت عمل میں اجرت طلب کرنا بیکار بات ہے، یہ تو کام کیا جگہ ہے، اصل اجرت تم کو تو آخرت میں ملے گی۔ اس امید پہ کرو کہ جو کچھ میں سبحان اللہ بھی کہیں گے اس کا اجر دنیا میں سما نہیں سکتا۔ میں نے خدا حضرت سے بات ہے، یہ سبحان اللہ کا اجر ہے اتنا ہے کہ دنیا میں سما نہیں سکتا۔ اس بنا پر اگر ہزاروں مرتبہ کسی نے سبحان اللہ پڑھا تو کتنا اس کو اجر ملے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کسی خاص بندے کو دیں وقت عمل میں اجرت طلب کرنا بیکار ہے۔ البتہ اگر کسی خاص بندے کو دنیا ہی میں حکم عاجل عطا فرمائے، یعنی آخرت کی خوبیاں دنیا ہی میں اس کے اخروی اجر برسائے جائیں اور آخرت کے اجر میں بھی کمی نہ ہوتی، یہ ممکن ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کسی کو دنیا میں بھی اجر دے دے اور آخرت کا بھی اجر دے دے، فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے، لیکن اصل اجر کی جگہ آخرت ہے۔ اس دنیا میں اس کے اخروی برسائے جائیں اور اجر اور آخرت کے اجر میں بھی کمی نہ واقع ہو تو یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدنی فرمایا ہے، اگر ان کے طفیل میں ہم کو بھی کچھ اجر دنیا میں عطا فرما دیں تو کوئی بعید نہیں ہے، اس میں دعا کرنا چاہیے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اصل اجر کا مقام تو آخرت ہے، لیکن دنیا میں بھی اہل اللہ کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح کے خواب دکھلاتے ہیں، بشارتیں ملتے ہیں، وسعت بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، لیکن اصل عزت کا مقام آخرت ہے۔ لیکن بہت سے ہمارے علماء مشائخ کو اللہ نے نعمتیں دی اور بہتوں کو چھوڑ دیا، آخرتی کے لیے چھوڑ دیا ہے، آخرتی میں ملے گا۔ وَآتَيْنَا آخِرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، اس کو اللہ دے دے، یہاں بھی دے وہاں بھی دے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ والسلام اولا وآخرا۔ اسی میں ختم کرتا ہوں تقریر کو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے آخرت میں ان اعمال کے انعامات سے نوازے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا خوشنودی ہم کو حاصل ہو جائے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے۔ اسی کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوتے تھے اور برابر بیانات بھی ہوتے تھے۔ اس بنا پر آج آخری دن ہے، اس کا تتمہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہ اس نشست کو برخاست کو سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، کہ ہمارے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے قبول فرمائے، اور امت کو اللہ تعالی شادمانی عطا فرمائے، دین پر اللہ تعالی ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ہم سب لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اب دعا بھی کریے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعہ میں۔ الحمدللہ یہ خانقاہ چلی اب تک بہت ہی شان سے، بہت ہی اطمینان سے چلی۔ ہمارے مولانا بھی سب لوگ آتے رہے، کبھی ناکامی نہیں ہوا، برابر بیان کرتے رہے ہم لوگ۔ اب اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اجر و ثواب سے مستفید فرمائے، مشرف فرمائے، اور جو کچھ ہم نے تعلیم دیا یا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ پورے سارے پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور نیت یہ ہوگی زندگی بھر اس پر ہم عمل کرتے رہیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حضرت محترم صاحب بہت بڑے مخلص محترم صاحب تھے، ہمارا علی صاحب تھے، بہت سے ہمارے حضرات جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان سب کے لیے دعا کیجیے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس ادارے کو بھی جو حضرات اس کو
بانی ہیں، اس کے معین ہیں، مددگار ہیں، طلبہ ہیں، علماء سبھی نے کام کیا. اللہ سب کو جزائے خیر فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ برابر مجلسی بھی ہوئی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تعلیم بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول فرما اور ہم سب کو بلکہ ساری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر. جو لوگ بھی کسی درجے میں اس خانقاہ کے معین رہے سب کو جزائے خیر و رحمت فرما. جو حضرات تشریف لاتے رہے ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے اپنی محبت سے شاد کام فرما. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت نصیب فرما. پریشانیاں اللہ اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانی خارجی و داخلی اس کو دور فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.